تو یہ پہلا جوڑا تھا جو بنا نسل انسانی کا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر وہ شیطان نے وسوسہ کیا اور وہ درخت کے پھل کو کھایا تو نیچے اترے تو نسل انسانی چلنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے بھی دی، بیٹیاں بھی دی، ایک صبح ایک شام یوں ہوتی تھی ڈیلیوری، اور اس میں بھی ایک ہی مرتبہ ٹوینس ہی ہوتے تھے، ہر مرتبہ اس میں ایک بچی ہوتی تھی، ایک بچہ ہوتا تھا۔ اور جو پہلی ولادت میں بچہ بچی ہوتے تھے یہ دونوں سگے بھائی بہن کی طرح ہوتے تھے، شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور جو دوسری ولادت میں بچہ بچی ہوتے تھے وہ بچی سے اس بچے کا نکاح ہو جاتا تھا، اس بچی سے اس بچے کا نکاح ہو جاتا تھا، اپنے ہی، لیکن پہلا نسل نا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے صرف حرام کیا کیا، 7 کے اعتبار سے جو پہلے مل کے پیدا ہوتے ہیں ٹوینس، یہ دونوں حرام ہیں، بقیہ دوسری ولادت کا جو ہے وہ پہلی ولادت۔ یہی وجہ تھی کہ نسل انسانی کا سب سے پہلا خون ہوا۔ خون کس وجہ سے ہوا؟ عورت۔ تو پہلی چیز، پہلا گناہ جو زمین پہ ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ عورت سے ہوا۔ تو غرض کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو بنایا اور ایسا نسل آدم کو آگے بڑھایا تو ہوا کیا، 2 بھائی تھے، ایک حابل ایک قابل۔ اب حابل نیک تھا، نبی کا بیٹا تھا، اچھا تھا، ولی صفت تھا، لیکن یہ قابل بدبخت صحیح نہیں تھا آدم کا بیٹا ہوتے ہوئے۔ اب جب شادی کی باری آئی دونوں کی تو حابل پہلے والی ولادت سے تھا اور قابل بعد والی ولادت سے تھا۔ تو قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اصل میں حابل کی زوجہ بننے والی تھی، لیکن تھی بڑی خوبصورت، اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ قابل کی زوجہ بننے والی تھی، لیکن اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو اس نے قابل نے کہا کہ میں اپنی سگی بہن سے ہی کروں گا، وہ بڑی خوبصورت ہے جو ساتھ میں پیدا ہوئی۔ حضرت آدم نے سمجھایا کہ دیکھ بھائی یہ تیرے لیے نہیں ہو سکتا، یہ ہماری شریعت میں حرام ہے، پہلی ولادت والی سے ہی کرنا ہے، وہ تو خوبصورت نہیں ہے۔ اچھا، وہ دونوں میں ٹھن گئی، 2 بھائیوں میں، حابل اور قابل میں، یہ میری لے جانا چاہتا ہے۔ ہاں ہوتا ہے نا جی، اب دیکھ لیجئے کب کا شروع ہوا تھا قصہ، یہ آج کا نہیں ہے، ہاں بہت پرانا قصہ ہے، ہاں تو یہ آج کا نہیں ہے۔ اب یہ دونوں میں ٹھن گئی تو آخر کار آدم کو تو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اس مسئلے کا ایک صلح بھی ہونے کے لیے ان کے لیے ایک اور مثال بھی دی گئی، ایسا کرو تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ زمانے میں پچھلی شریعتوں میں قربانی قبول ہونے کے لیے ایک نشانی تھی، کیا ہوتی تھی؟ قربانی کر کے نہیں کھاتے تھے، یہ اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ قربانی کرو، تم ہی کرو، ثواب بھی مل گیا۔ کیا امت مسلمہ کی دین ہے، دیکھو انہیں کاٹتا، انہیں بھرتا دال کو پورا، ابھی فریج میں رکھ کو سکاتا، کباباں یہ وہ بلکو، لیکن ثواب بھی اسے ملنا کرتے پورا ملتا۔ پہلے والا ایسا نہیں تھا، پہلے والی قربانی جو تھی اس میں سے ایک ٹکڑا بھی نہیں کھانا، جتنا بھی ہے وہ لے جا کے آگ کے لیے وہاں پہاڑ پہ رکھ دینا، ایک آگ اوپر سے آتی تھی، سب کھا کے چلی جاتی تھی، اور جو آگ آ کے کھا لیتی تھی اس کا معلوم ہو جاتا تھا کہ قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ جب آگ آ کے نہیں کھاتی تھی تو معلوم ہو جاتا اس نے ریاکاری کی ہے، اللہ نے قبول نہیں کی اس کی قربانی۔ ایسا رکھ دیتا تو آج کتنے کے ہونٹ پڑے رہ جاتے جس طرح، کتنے بکرے پڑتے تھے کہ معلوم نہیں۔ خیر، اللہ نے وہ عیب کو بھی ہمارے سے چھپا دیا۔ تو اب یہ دونوں قربانی کیے تو اللہ تعالیٰ، اچھا جس کی قربانی کھا لے آگ آ کے، وہ لڑکی لے جائے جو حابل کے ساتھ ہوئی تھی، خوبصورت، تو دونوں نے قربانی کی۔ اذ قرب، اب یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ رامائن مہابھارت کا نہیں ہے، قرآن کا ہے، سورہ مائدہ کے اندر پوری تفصیل ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان پر پڑھ کے سناؤ، تلاوت کرو اے اللہ کے رسول 2 بیٹے آدم کے واقعے کا جو ہوا تھا، 2 بیٹوں کا وہ واقعہ سناؤ۔ تو اذ قربا قربانا، دونوں نے کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، حابل کی تو قبول ہو گئی، قابل کی پھر نہیں ہوئی۔ ابھی اس میں بھی پھر غصہ آ گیا، اس نے کہا اچھا تو ہی سب اڑا لے جانا چاہتا ہے، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ،
میں تجھے مار کے جان سے مار کے چھوڑوں گا، ایسا نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ اللہ والا بندہ تھا بڑا، ہاں، اس نے کہا دیکھ با تو مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ مجھے معلوم بھی ہے، اور کس وجہ سے مارنا چاہتا وہ بھی معلوم ہے، لیکن پھر بھی اگر تو مارنے کے لیے آئے گا تو میں تیرے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہی رہی کلی اقتلک، کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، میں قتل جیسا گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو چاہے تو کر۔ ابھی یہ حابیل تو اللہ والا نیک تھا، اس نے تو توبہ کر لی کہ تو جو چاہے کر، میں تو کرنے والا نہیں ہوں، لیکن یہ بدبخت قابیل نے نہیں چھوڑا اس کا پیچھا۔ آخر کار ایک مرتبہ تنہائی دیکھتے دیکھتے اس کو قتل کر ڈالا۔ کن کو؟ حضرت حابیل رحمہ اللہ کو۔ یہ پہلے دنیا کے انسان ہیں جو مقتول ہوئے، اور یہ قابیل دنیا کا سب سے پہلا قاتل ہے جو عورت کی وجہ سے قتل کیا۔ اب اسے قتل تو کر دیا اس نے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کریں کیا، پہلا انسان قتل ہوا ہے، اب یہ لاش کو کرے کیا؟ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخیه۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لاش کو لیے کئی دن پھرتا رہا کہ کیا کروں میں، اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتا پھر کہ اس کو میں کہاں چھپاؤں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ کو خود رحم آ گیا اس بدبخت پر بھی۔ تو اللہ نے کیا کیا، ایک کوے کو بھیجا، وہ کوا ایک لاش لیے ہوئے آیا تھا اس کے کوے کی، ہاں، اب وہ کوا جو لاش لے کے آیا، وہ کوا کیا کیا کہ اپنے کوے کی لاش کو دفنانے کے لیے اپنے پاؤں سے زمین کھودنا شروع کیا، مٹی کھودنا شروع کیا، اور جب مٹی اچھی طرح کھود کے گڑھا بن گیا تو وہ جو کوا تھا، مردہ کوا، اس کو اندر ڈالا اور بن کر کے نکل گیا۔ تب اسے کلک ہوا، ارے یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ جب یہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا قابیل، تو تب اسے معلوم ہوا، ارے اس طرح تو دفنا سکتا ہوں نا میں۔ پھر اس کے بعد قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے بدبختی کم بختی کہ میرے بھائی کو مجھے دفنانے تک کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ اس وقت وہ ندامت کیا۔ اچھا، فاصبح من النادمین، خیر نادم ہوا، بعد میں کیا ہے، دفن ہو گئے۔ تو اب چلی نسل انسانی یہیں سے۔ اب حضرت حابیل رحمہ اللہ تو جان دے دی لیکن ہاتھ نہ اٹھائے، اور سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے قابیل نے کیا، اور دنیا میں جب بھی قتل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ قابیل کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کتنا بڑا گناہ ہوگا، کہاں قتل ہوتا ہے سب کا ایک حصہ وہاں پہنچتا ہے۔